ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مشائخ، سادات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دینی محفل میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. دو چار باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اللہ نے خاص فضل کیا، ہمیں خوش قسمت کیا اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی. آپ دنیا میں کبھی گھوم کر دیکھیں تو کئی ملکوں میں بزنس کرنے والا اور دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والا آدمی جب اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھکتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے خاص رحمتوں سے نوازتے ہوئے ہمیں مسلمان کیا، اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر ہمیں عطا فرمایا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ضابطہ حیات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضابطے جن کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو مرتب کرے، ایسے قانون، ایسے قاعدے، ایسا طرز، ایسا منشور اور ایسا دستور حیات جس کی روشنی میں انسان اپنی صبحیں، شامیں، حتیٰ کہ اپنی سوچیں پورے طور پر مرتب کرے، وہ سارا ضابطہ اسلام ہمیں عطا کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن بعض ایسی چیزوں میں جن میں کچھ تھوڑی سی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم چل سکتے ہیں، لیکن جہاں ذرا تھوڑا سا معاشرے سے ٹکرانا پڑتا ہے یا سوسائٹی کے رسومات سے بغاوت کرنی پڑتی ہے، وہاں ہم دین پر اس طرح عمل نہیں کرتے. قرآن مجید نے اہل یہود کی ایک عادت بیان کر کے کہا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. تمہیں کئی حکم دیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے تم کسی ایک کو تو مان لیتے ہو اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم دین میں پورے داخل ہو جائیں، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کر زندگی نہ گزاریں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے. آپ اپنے کچھ احباب کے ساتھ مسلمان ہوئے. اہل یہود اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے، ان کے دین میں منع ہے. تو جو چیز آپ سالوں سے استعمال نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کھانی، وہ طبیعت کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتی. تو جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ اور گوشت پینا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے شاید کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں تصور آیا، خیال آیا
کہ چونکہ یہودی نہیں پیتے تھے اس زمانے میں، ہم نہیں پیتے تھے اور ہماری طبیعت سے میچ بھی نہیں اور اسلام میں فرض بھی نہیں، اگرچہ مسلمان ہیں، کامل مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے صحابہ تو معیار ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ دین کے سارے احکامات پر عمل کریں لیکن اونٹنی کا دودھ اور گوشت نہ کھائیں۔ آپ غور کریں بات، صرف اتنی سی بات کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، فرمایا اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے، تمہیں اتنی سی بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دین مکمل ضابطۂ حیات۔ مجھے بتائیے ایک والد بیچارہ ڈبل نوکری کرے، سخت مشقت کر کے جد و جہد کر کے اپنے بچوں کے لیے وہ زندگی کی سہولیات جمع کرے، ان کے گھر کے اندر ہر قسم کا اناج، پھل، سبزیاں، مختلف قسم کے مشروبات ان کے فریزر میں پڑے ہوئے ہوں، ساری آسانیاں ہوں، تو اگر اس باپ کا ناسمجھ بچہ بھی جو بھی چھوٹا ہے اسے سمجھ نہیں ہے، وہ کسی ہمسائے کے بچے سے کوئی چیز مانگ لے تو والد ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ساری آسانیاں گھر میں موجود ہیں، تم نے ادھر دیکھا کیسے، تمہارا دل کیسے گیا؟ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے، رسول پاک نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے جو رات ٹی وی پہ فیشن دیکھا سویرے وہ کرنا شروع کر دیا، جو ہم نے لوگوں کا طرز زندگی دیکھا وہ ہم نے اپنانا شروع کر دیا؟ ہمیں تو کل ضابطہ حیات رسول پاک علیہ السلام نے دیا، اور تمام چیزوں کے تعلق سے حضور نے ہمیں وصیتیں فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے تو دین کی چند چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں لیکن کل دین پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ پوری شادی میں جو منگنی سے شروع ہوتی ہے، ولیمے تک جاتی ہے، اس کے بعد کی رسومات جو ہم نے بنائی ہیں وہاں تک جاتی ہے، اس پوری شادی میں ہم نے ٹٹولنا ہے کہ دین کی تعلیم کیا ہے۔ صرف ایک نکاح کے ٹائم قبول کی دفعہ جب مولوی صاحب آئے تھے تب مسلمان تھے، اس سے پہلے جو کچھ کیا دین سے کتنا میچ کرتا تھا، اس کے بعد جو کچھ کیا دین میں اس کی کتنی اصل موجود تھی۔ ولیمہ اگرچہ سنت ہے لیکن اس کی بھی جو حالت اب ہم نے بنائی ہے کہ امیروں کو بلا لیا، قریبیوں کو بلا لیا، رشتہ داروں میں بھی کوئی غریب ہوا تو بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ تو کل دین پر عمل کریں، دین کو اپنے لیے طرز زندگی۔ اور ایک اور پھر مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بعض لوگوں نے دین کو صرف تبرک بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہوتا ہے نا، ویسے مرید نہیں آتے، وہ کہتے ہیں گھر بلا کے دعا کرانی حضرت سے، برکت ہو جائے گی۔ بھئی آپ کوئی بات بھی تو مانے ان کی، نیری برکت ہی لینی ہے، صرف برکات تک چیزیں محدود ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو اگر آپ یہ کہیں نا یہاں سے دعا وہاں چلی جائے گی تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں توڑ آگے منگنی جائے تبھی شاید پوری ہو۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک آدمی نئی دکان شروع کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کراتا ہے دکان شروع کرنے سے پہلے، وہ جو بچے مدرسے سے بلا کے اس نے دکان پہ یا اپنے نئے تعمیر شدہ مکان پہ تلاوت کرائی ہے، اس سے کیا مقصد ہے اس کا؟ سوائے برکت کے کوئی اور مقصد ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دکان پہ تلاوت اس نیت سے کراتے کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح مجھے قرآن نے بتایا ہے، میں احکامات شریعت کی روشنی میں اپنی تجارت مرتب کروں گا۔ قرآن پاک تو اس لیے پڑھانا چاہیے، اور ہم فقط برکت۔ اور پھر عجیب خوفناک صورتحال ہے، میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا حقوق العباد عمرے سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کے دل توڑ کے تکلیفیں دے کے زیادتی کر کے کہیں کہ میں عمرہ کروں گا تو اس سے معافی ہوگی، وہ بڑا اجر ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن جس کو تکلیف دی ہے معافی اسی سے مانگنی ہے، جس کا حق دبایا ہے حق اسی کا اسے واپس کرنا۔ دین کے مزاج کو سمجھیں،
دین کہتا ہے کہ کل اصول آپ کو دیے ہیں، کیا دین نے صرف جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک ہمیں سمجھایا ہے کہ پگڑی کیسے باندھنی۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کر دی۔ وہ طرز نہیں اختیار کرنا جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، تمہاری اپنی مخصوص تہذیب ہے، ثقافت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا طرز زندگی منفرد اور انفرادی ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، آپ دسترخوان پہ تو اٹھا کے کھا لیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ایک تو زمین پہ بیٹھنا، پھر دسترخوان بچھانا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور پھر آپ نے یوں لقمہ اٹھا کے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ فرمانے لگے دنیا داروں کے لیے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے حضور کا طریقہ ہے مبارکہ چھوڑ دو، کہنے دو جس نے جو کہنا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ تو اپنے معیار کو بدلیں، طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ دین ہمیں ضابطہ حیات دیتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ صرف دین بتاتا ہے کہ یہ کام کر لو تو برکت ہو جائے گی، یہ والا آپ عمل کر لیں تو اس میں لہر بہر ہو جائے گی۔ آپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ دین سے ہم نے کیا مثلاً حاصل کیا ہے، نتیجہ ہم نے دین سے کیا لیا۔ دین تو عمل کے لیے آیا ہے نا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو منانا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اپنانا۔ آج کل دنیا میں زیادہ چیزیں منائی جاتی ہیں، اپنا ہی مدر ڈے مناؤ تو مائیں تو رو رہی ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، تو مدر ڈے منانے سے کیا ہوتا ہے؟ فادر ڈے منا لو تو ابے تو بیچارے کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کیسے کہیں، کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ نظر آئے۔ کس لیے فادر ڈے منا؟ ٹیچر ڈے مناؤ، اور ٹیچر بیچارے سڑکوں پہ پریشان پھر رہے ہیں۔ ہم دین منا رہے ہیں، یہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے، وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، برکت والی چیزیں ہیں، پر اپنانا بھی تو ہے نا دین کو، اپنانا بھی تو ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آپ نے جلدی جلدی ہاں نہ کرنی ہے، نہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ ایک عورت طوائف گناہگار گزر رہی تھی، کتا پیاسا اسے نظر آیا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی۔ یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ نہیں، میں کیسی لیٹ نہیں کرنا، بار بار جلدی بتائیں، سنی ہے؟ سب نے سنی ہے؟ ہر بندے کو آتی ہے نا یہ والی روایت، لیکن یہاں ہمارے روڈ پہ کبھی ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو کوئی اتنی جرت بھی نہیں کرتا کہ زخمی کتے کو لکڑی سے پکڑ کے سائیڈ پہ کر دے یا مرے ہوئے کو روڈ سے ہٹا دے۔ حدیث تو سب کو آتی ہے نا۔ تو کتا جو ہے نا وہ گاڑی کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ لگ کے اڑے گا، اور وہ ٹائروں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ سارا ہٹ جائے، لیکن کوئی بندہ اتنی جرت نہیں کرتا کہ میں ذرا گاڑی کو روکوں، اور یہ زخمی ہو گیا ہے یا ماری گیا ہے تو اسے ہٹا دوں۔ کس لیے حدیثیں سنتے ہیں ہم؟ کتاب و سنت کا پڑھنا پڑھانا کس معنی میں ہے؟ سارے وہاں سے گزر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، کوئی سامنے دیکھ کے گاڑی تھوڑی سائیڈ پہ کر رہا ہے، کوئی بریک لگا رہا ہے۔ اتنی بھی اخلاقی جرت جو قوم نہ کرے، اتنا بھی خیال جو قوم نہ کرے۔ سب نے سنا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی شخص رستے سے روڑے ہٹا دے تو اس کے لیے بخشش کی امید ہے، اللہ رحمت کرے گا۔ تو کتنے کھڈے ہیں سڑکوں پر، ہر بندہ گزرتے وقت تبصرہ تو کرتا ہے کہ حکومت کام نہیں کرتی، تو بھئی یہ تو آپ ایک کدال پکڑتے، کئی پکڑتے، تھوڑی سی مٹی ڈالتے اور یہ بھی جو تھا یہ فیل ہو جانا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اتنی جرت کرنے کو تیار ہے۔ دین کی جو اخلاقی اقدار ہم نے سنی ہوئی ہیں، جمعے میں علماء سے، مشائخ سے، کتابوں میں پڑھی ہے، عمل ان پر کب کرنا ہے؟ میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، دوست کہتے ہیں آپ آ جائیں فلاں جگہ بھی پہنچ جائیں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے آ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ تقریریں کس لیے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، یا بعض لوگوں کو امیر کرنے کے لیے کہ نعت کا خطیب مولوی پیر ذرا نظر نیاز ہو جائے گی، کام چل جائے گی؟ کس مقصد کے لیے؟
دین تو حسین ہے، خوبصورت ہے، دین پر تو عمل کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو ایک یہودی اور ایک مسلمان کی دوستی تھی آپس میں، تو وہ بڑے گہرے دوست تھے، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ایک جیسا تھا۔ تو اس مسلمان نے ایک دن اس اپنے یہودی دوست سے کہا کہ تم مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا تمہاری دعوت بڑی خیر کی ہے، بڑی اچھی ہے، پر میرے سوال یہ ہے کہ میں نے دو قسم کا دین دیکھے ہیں، ایک دین وہ ہے جس پر تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں۔ ان کی زبان کی سچائی، ان کے لہجے کی مٹھاس، ان کی نظروں کا جھکاؤ، ان کی طبیعت کی شرافت، ان کے رزق کی طہارت، ان کا درگزر کا مزاج، ان کا تہجد کے وقت اٹھ کر سجدے کا ذوق، ایک تو وہ والا دین ہے، اور ایک تیرا ماحول ہے، میں اذان کے وقت مسجد میں نہیں جاتا، مسلمان نہیں ہوں تو تو بھی تو نہیں نہ جاتا۔ بہت ساری ایسی مجالس ہیں جس میں دین منع کرتا ہے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں تو میرے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو میں نے دو قسم کا دین دیکھا ہے، ایک حضرت بایزید کا اور ایک تیرا۔ تو اگر تو دین وہ ہے جس پر تو عمل کرتا ہے تو پھر میرے بھائی مجھے تو کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دین وہ ہے جس پر شیخ کا عمل ہے تو ان کا پھر حق بنتا ہے، ان سے کہہ وہ مجھے دعوت دیں تو پھر میں سوچنے کو تیار ہوں۔ ہم دین اسلام کی واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں نا، تمام صحابہ کو ٹکرانا پڑا، اپنے خاندانوں سے اور قبیلوں سے ٹکرانا پڑا، ان کی سخت مخالفت ہوئی، کاروبار چھوڑنے پڑے، انہیں گھر بار چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنی پڑی، ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی، تعلقات ٹوٹے، اپنوں سے جدائی ہوئی، لیکن یہ ساری بغاوت کر کے انہوں نے اس دور کی باطل اور طاغوتی قوتوں کے ساتھ انہوں نے اسلام پر عمل کیا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کوئی ایسا کام ہی نہیں، دین میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ کسی کو کہیں یار یہ کام شریعت کے مطابق کرنا ہے، اللہ کے فضل سے مسلمان ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے بچوں کو بھی کہنے کو تیار نہیں کہ شادی کا موقع آیا ہے تو ذرا مہربانی کرنا، مہربانی۔ اب تو آپ یقین کریں ایسا کھلم کھلا مزاج ہے، پہلے تو شادیوں میں میرج ہال کے اندر کوئی آپس کے اندر کچھ سلسلہ ہوتا تھا، خواتین ایک طرف ہے، مرد ایک طرف ہے، اب تو وہ پردے بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے اٹھا دیے، جو کوئی ظاہری رکھ رکھاؤ تھا اور کوئی قبائلی وزاداری تھی وہ بھی جاتی رہی۔ آپ ابلاغ دین تو کریں، اور دین عمل کرنے سے پھیلتا ہے، دین پر عمل کریں دین پھیلے گا۔ ہم صرف تقریر سے اور صرف صبح اٹھ کے ایک اچھے میسج سے دین پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بھی خیر کی بات، لیکن آپ کا کردار دین کے مطابق ہو، لہجہ دین کے مطابق ہو، آپ کی خوبصورتی۔ ہم لوگوں کو خوف خدا دلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم خوف خدا کرو، تو بھئی آپ بھی تھوڑا کریں۔ یہ صرف کہنے کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں کالج کے، تو تھوڑا بے تکلفی ہے، تو وہ کبھی کبھی مجھے بڑا اچھا میسج بھیجتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا تھا یار جتنی آپ کے گھر سے شکایتیں آتی ہیں نا، اس ہفتے میں جتنے آپ نے میسج بھیجے ان میں سے ایک پر بھی اگر آپ خود عمل کر لینا تو کم از کم آپ کے گھر والے تو کوئی تھوڑا سا اطمینان میں آ جائیں۔ بیچارے آپ کی تلخی اور لہجے کی سختی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ وہ اچھے آدمی تھے، میری بات پر غور کیا انہوں نے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کی دنیا میں آئیں۔ آج شام ہونے والی ہے، کرے ارادہ کہ میں مغرب بھی پڑھوں گا، عشاء بھی پڑھوں گا، کرے ارادہ کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ گھر جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مجھے خود برتن سے سالن ڈال کے روٹی باورچی خانے سے اپنے سامنے لا کے رکھنی پڑی تو نہ میرے پیر ہونے میں کوئی فرق آئے گا، نہ مولوی صاحب ہونے میں فرق آئے گا، نہ ٹیچر ہونے میں فرق آئے گا، نہ میرے فلاں صاحب چودھری صاحب ہونے میں، کیونکہ سب کو بتاتے ہیں کہ اپنے سارے کام خود کر لینا حضور کی سنت ہے۔ تو اس پر عمل تو کریں تھوڑی دیر کے لیے۔
تھوڑا خیال تو کریں. ہم صبح اٹھیں تو کریں نا کوشش، تھوڑی سی کوشش کریں. کیوں نہ ایسا کریں کہ صبح اس طرح کا ارادہ کریں کہ ہم نے کسی کو جگانا نہیں نماز کے لیے، بس خود جاگنا ہے، خود جاگنا ہے، اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، تسلی سے مصلی بچھانا ہے. کچھ ہفتے آپ اکیلے پڑھیں، چلے میرے کہنے پر آپ تبلیغ چھوڑیں، صرف عمل کریں. یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی. صبح جب دروازہ کھلے گا نا، آپ اٹھیں گے تو مجھے امید ہے کئی لوگوں کو خیال آئے گا، کئیوں کا ذہن بنے گا کہ ابا جی اٹھے ہیں تو میں بھی اٹھوں. ابا جی سوچیں گے یار پتر اٹھ گیا ہے اور میں باپ ہو کے سویا ہوا ہوں. ہم اور پھر کچھ دیر کے لیے نقص چھوڑ دیں. اور آپ اگر کبھی دعوت دین بھی دینی ہو تو اس میں درد پہ. ہمارے ہاں تبلیغ بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سامنے والے کو بھگا دیا جائے. وہ کدے پڑھ لیا کر نماز، پیسے کتنے کھڑنے نہیں. کسی کو رب کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ، دعوت حکمت کے ساتھ. حضرت سری سکتی پیر ہیں جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں. پیر مرید کی قبر بھی کٹھی ہے بغداد شریف میں ماشاءاللہ. دونوں گزر رہے تھے تو حضرت سری سکتی بوڑھے آدمی تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، تو ایک جگہ رش تھا لوگوں کا. تو رش ہوتا ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ذرا پتہ کرو کس بات کا رش ہے. جناب جنید بغدادی سے کہا بیٹا ذرا دیکھنا کیا رش ہے. تو انہوں نے عرض کی حضور ایک نوجوان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کے نشے میں دھوت ہو کے گرا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایک اچھے گھرانے کا نوجوان ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دوڑ کے جا پانی کا پیالہ بھر کے لا. جناب جنید تشریف لے گئے، پانی کا پیالہ لائے. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے حضرت نے ان کو ڈانٹا اس طرح، بھئی آپ بات نہ کریں، یہ جو دوست انتظام کر رہے ہیں بات سنیں، بس اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے، آپ ادھر توجہ کریں، اللہ جزائے خیر دے. عزیز دوست لوگوں کو ڈانٹا، چلو دوڑ جاؤ. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سارے وہ سب چلے گئے. حضرت نے کیا کیا کہ وہ پیالے میں جو پانی تھا نا اس سے اس شرابی کا منہ دھویا اور منہ دھوتے دھوتے رو پڑے. تو حضرت جنید نے کہا حضور روئے کیوں؟ فرمانے لگے دعا کر رہا ہوں اللہ کے حضور، میں عرض کر رہا ہوں مالک میں صرف منہ ہی دھو سکتا تھا، اتنی میری توفیق تھی، دل تو نہیں نہ میں دھو سکتا. وہ تو تیرے دستے قدرت میں ہے، کرم کر دے، اس کا دل دھو دے، مہربانی فرما دے. اور آپ نے کچھ نصیحت بھی اس کو جو اس کی اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی، بات جتنی آ رہی تھی آپ نے کہا اور آپ تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے رستے میں پوچھا حضور منہ کیوں دھویا تھا؟ فرمانے لگے یار اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، جتنے لوگ سونگتے سارے اس کے شرابی ہونے پر گواہ بنتے، میں نے دھو ڈالا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہمارے ہاں تو نشر ہوتا ہے نا، ساری زندگی نیکیاں کریں تو ان کا لوگ اعلان نہیں کرتے، ایک غلطی ہو جائے نا تو مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. کوئی باز آتے ہیں کہا کوئی گواہ نہ بنے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں بھی روتا رہا حضرت کا وہ طریقہ سن کے کہ یار اتنا خلوص للہیت اللہ کے دین کے لیے. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو میں اٹھا، شیخ کو وضو کرایا اور تہجد کی نماز کے لیے ہم مسجد میں گئے نا تو وہ نوجوان ہم سے پہلے مسجد میں بیٹھا تھا. کہتے ہیں حضرت نے السلام علیکم کہا تو اس نے نظر اٹھائی پھر جھکائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے، کہنے لگا حضور میرا رب بڑا کریم ہے، آپ نے منہ دھویا تھا رب نے دل دھو دیا، اس نے کرم فرمایا ہے، توفیق دی ہے. رات مجھے سمجھ آئی کہ میرا رستہ درست نہیں ہے، میں نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دیا. میرے عزیز دین پر عمل کریں، اخلاقی رویے کو درست کریں، زندگی کو ضابطہ حیات جو دین دیتا ہے اس ضابطہ حیات کی روشنی میں مرتب کریں. وہ بیمار کر دیتی ہے، وہ بھی سلیقے سے کھانی چاہیے، جتنی ہضم کی جا سکے اتنی لینی چاہیے.
اگر دین کے بغیر ہم چلیں گے تو زندگی بے سلیقہ ہو جائے، اور بے سلیقہ زندگی گھٹن پیدا کر دیتی ہے، بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، آپ کا کرتا ٹھیک نہ ہو، تھوڑا دقت والا تنگ ہو جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے آزمائش ہو جائے گی اگر ہم دین کی قدروں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے پورے کے پورے دین کا جو ہمیں ضابطہ دین دیتا ہے اس سارے پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کو آگے لے کے جائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔